بسم اللہ الرحمن السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ پیارے بیٹو، اصول حدیث میں ہم نے ایک مسلسل ایک ہی اصطلاح پر ہم نے پڑھا، وہ تھا صحیح حدیث کسے کہتے ہیں۔ امید ہے کہ سلسلہ جاری رہے گا، آپ کو بڑا فائدہ ہوگا انشاءاللہ۔ انشاءاللہ۔ صحیح حدیث کی کتنے شرطیں ہیں جی حذیفہ بیٹا؟ 5۔ کون سی؟ سند متصل ہو، راوی عادل ہو، راوی ضابط ہو، شاذ نہ ہو، معلول نہ ہو۔ یہ تعریف ہے، 5 شرطیں ہیں۔ پھر ہم نے ایک ایک شرط پر 2 دن لگائے تاکہ یہ چیزیں اچھی طرح یاد ہو جائیں۔ بیٹا، سند متصل سے کیا مراد ہے؟ ملی ہوئی۔ شاباش، یعنی شاگرد استاد سے اس نے پڑھا ہے، حدیث لی ہے، پھر آگے بیان کی ہے، اور یہی سلسلہ آخر تک رہے گا تو سند متصل ہوگی۔ بیٹا، راوی عادل ہو سے کیا مراد ہے؟ نیک ہو، یعنی وہ راوی قرآن و حدیث کا پابند ہو، تقوی اس کا شعار ہو، للہیت ہو، اس کے اندر حلال کھانے والا ہو، حرام سے بچنے والا ہو، یہ مراد ہے۔ بیٹا، ضابط سے کیا مراد ہے؟ شاباش، کہتا جس کا حافظہ ٹائٹ ہو۔ یعنی آج کی مجلس میں آپ کو جو میرے پاس کتابیں ارجنٹ دستیاب ہیں وہ میں دکھانا چاہتا ہوں کہ صحیح حدیث کی تعریف تو ہمیں یاد ہوگی۔ اب مثال کے طور پہ وہ کون سی کتابیں ہیں جن کے اندر صحیح حدیثیں ہیں؟ دکھاؤں؟ اللہ اکبر۔ اس پر یہ چند کتابیں اور بھی ماشاءاللہ بڑی کتابیں ہیں، کچھ قصور لائبریری میں ہیں، کچھ یہاں ہیں، تو کچھ جو ارجنٹ ہمیں ملی وہ میں آپ کو دکھا رہا ہوں۔ میرے عزیزو، یہ اللہ رب العالمین کا کلام ہے، قرآن مجید۔ قرآن مجید ہے، ہمارا ایمان ہے، یہ منزل من اللہ ہے، اللہ کا کلام ہے۔ ایک ایک حرف پر ہمارا ایمان ہے، الحمدللہ۔ یہ ہمارا دین ہے، اللہ کا کلام ہے، مخلوق نہیں ہے۔ 100% اس کے صحیح ہونے پر مسلمانوں کا ایمان ہے، اعتقاد ہے۔ ذرا برابر بھی اگر ایمان میں کمزوری آئی تو وہ انسان دائرہ اسلام سے خارج ہو جائے گا، اس کا اسلام سے کوئی تعلق نہیں ہے۔ یہ اللہ کا قرآن ہے۔ قرآن مجید کے بعد وہ کون سی کتاب ہے جس کے اندر تمام حدیثیں صحیح ہیں؟ کیا نام ہے؟ قرآن مجید کے بعد صحیح ترین کتاب، ایسی کتاب جس میں تمام حدیثیں صحیح ہوں، اس کا نام ہے صحیح البخاری۔ اللہ اکبر، یہ بیٹو صحیح البخاری ہے۔ واضح؟ یہ وہ کتاب ہے جسے صحیح بخاری کہتے ہیں۔ قرآن مجید کے بعد صحیح بخاری کو اولین درجہ حاصل ہے، اصح الکتب بعد کتاب اللہ صحیح البخاری، اور اس پر امت کا اتفاق ہے، اجماع ہے، الحمدللہ، کوئی سے کچھ ہے نہیں۔ یہ اچھا، میں نے یاد کروایا تھا صحیح بخاری میں کل کتنی حدیثیں ہیں؟ 7,563۔ میرے بیٹو، ابھی آپ کی ابتدائی کلاسیں ہیں، اس کو پڑھنا ہے۔ ہم نے دیکھا نا کتب حدیث میں بار بار صحیح البخاری کا حوالہ آتا ہے۔ یہ ہے جیسے کہ ہمارا طریقہ ہے، آپ میرے بیٹے صحیح بخاری کو کھولتے ہیں، دیکھتے ہیں حدیث نمبر کے ذریعے، باب کے ذریعے۔ بیٹو، اسی بہانے اصل کتابوں کو دیکھنا نصیب ہوتا ہے۔ جو ہمارا تجربہ ہے چھوٹا موٹا، وہ یہ ہے تھوڑی عمر کے بچوں کو اصل کتب سے جوڑ دینا چاہیے، اور جوڑنے کا یہی طریقہ ہے۔ ایک بچہ 5-6 سال پڑھتا ہے، بار بار صحیح بخاری کا نام پڑھتا ہے، بار بار پڑھتا ہے،
لیکن اس نے صحیح بخاری دیکھی نہیں ہے، تو یہ طریقہ غلط ہے، صحیح نہیں ہے. تو الحمدللہ کتنی کتابیں میں آپ کو دکھا چکا ہوں. مسند احمد آپ کو دکھائی، مستدرک حاکم دکھائی، یعنی کتنی کتابیں آپ دیکھ چکے ہیں. تو آج میں آپ کو صحیح بخاری بطور مثال دکھا رہا ہوں. دیکھو تو پہلے بھی آپ نے الحمدللہ کہ یہ وہ کتاب ہے جو قرآن کریم کے بعد سب سے صحیح ترین ہے. اس کی ساری حدیثیں صحیح ہیں. میرے بیٹو، صحیح بخاری کے بعد صحیح مسلم ہے. صحیح بخاری کے بعد صحیح مسلم ہے. یہ بھی وہ مبارک کتاب ہے جس کی تمام احادیث صحیح ہیں. امت کا اتفاق ہے، امت کا اتفاق ہے، تمام علماء کا اتفاق ہے کہ صحیح مسلم کی ساری حدیثیں صحیح ہیں. جو حدیث صحیح بخاری میں بھی ہو، مسلم میں بھی ہو، اسے کہتے ہیں متفق علیہ. کیا کہتے ہیں؟ متفق علیہ. یعنی یہ حدیث بخاری میں بھی ہے اور مسلم میں بھی ہے. صحیح حدیث کے جیسے 5 شرطیں ہیں، 7 مراتب ہیں، وہ آگے میں تفصیل کے ساتھ سمجھا رہا ہوں. 7 مراتب میں سب سے ہائی لیول کا مرتبہ اس حدیث کا ہے جو بخاری میں بھی ہو، مسلم میں بھی ہو. اسے کیا کہتے ہیں؟ متفق علیہ. واضح؟ ہاں جی. صحیح مسلم میں بھی حدیثیں صحیح بخاری جتنی ہیں. صحیح مسلم کے بعد جس کتاب کو درجہ ملا، جس کا نمبر آتا ہے، اس کا نام ہے صحیح ابن خزیمہ. کیا نام آتا ہے؟ صحیح ابن خزیمہ. یہ 4 جلدوں میں چھپی ہوئی ہے، ناقص ہے. تو یہ امام بخاری کے شاگرد ہیں. یہ ابن خزیمہ، ابن خزیمہ امام بخاری صاحب کے شاگرد ہیں. الحمدللہ صحیح ابن خزیمہ. اچھا، لیکن صحیح ابن خزیمہ میں مصنف نے پوری کوشش کی کہ میں اس میں صحیح حدیثیں لاؤں، لیکن اس کے تمام حدیثوں کے صحیح ہونے پر اتفاق ہوا نہیں. اتفاق صرف صحیح بخاری صحیح مسلم پر ہے اور کسی کتاب پر اتفاق ہوا نہیں. بہرحال یہ صحیح ابن خزیمہ ہے. باقی جلدیں ادھر پڑی ہوئی ہیں. اللہ اکبر. صحیح ابن حبان. صحیح ابن حبان. امام ابن حبان امام ابن خزیمہ کے شاگرد ہیں. اچھا، یہ صحیح ابن حبان ہے. امام ابن حبان کے ہاں یہ ساری حدیثیں صحیح ہیں، لیکن اس کی صحت پر امت کا اتفاق ہوا نہیں. اتفاق ہوا نہیں. ہاں، اکثر حدیثیں صحیح ہیں، کچھ ضعیف بھی ہیں. ابن خزیمہ میں بھی ضعیف رہتے ہیں، ابن حبان میں بھی ضعیف حدیثیں ہیں. باقی جلدیں ادھر پڑی ہیں. میرے عزیزو، اس کے بعد مستدرک حاکم ہے، وہ اوپر پڑی ہوئی. مستدرک حاکم میں حاکم رحمہ اللہ کی، انہوں نے بھی کوشش کی کہ میں اس میں صحیح حدیثیں لاؤں، لیکن وہ پورا اتر سکے نہیں. اس میں بھی ضعیف حدیثیں آ گئی ہیں. پھر اور بھی محدثین نے کوشش کی. ابن السکن رحمہ اللہ نے ایک کتاب لکھی صحیح حدیثوں پر. ابن الجارود رحمہ اللہ نے المنتقى لکھی صحیح حدیثوں پر. سلسلہ چلتا رہا. پھر شیخ البانی رحمہ اللہ کا دور آیا، انہوں نے سلسلہ حدیث صحیحہ لکھی. ان کی تمام کتابوں سے جو ہم نے صحیح البانی شائع کی، وہ مرکز کے لائبریری میں موجود ہے. وہ میں آپ کو دکھا رہا ہوں. 3 جلدوں میں تقریباً وہ ہم نے شائع کی الحمدللہ. اس طرح اور بھی بڑے کام ہوں گے. اللہ اکبر. الجامع الکامل فی الحدیث صحیح شامل. یہ وہ مبارک کتاب ہے جو تاریخ اسلام کی وہ کتاب ہے جس میں تمام صحیح احادیث کو جمع کر دیا گیا ہے. صحیح یعنی جن کتابوں کو میں نے نام لیے ہیں، جو کتابیں دکھائی ہیں، ان میں تمام صحیح احادیث جمع نہیں ہیں. تو اب آپ بھی کوئی سوال کرے، میں ہی سوال کرتا ہوں، وہ کون سی کتاب ہے جس میں تمام صحیح حدیثوں کو جمع کر دیا گیا ہے؟ تو کیا جواب ہے؟ 19 جلدوں میں اللہ تعالیٰ نے ہمیں توفیق دی، ہم نے اس کو شائع کیا. کون بتائے گا کہ الجامع الکامل میں کل کتنی حدیثیں ہیں؟ 16,000 نہیں، غلط. 16,040. شاباش.
16,546. یہ بیٹا دل پہ باتیں لکھ لیں, یہ پکی باتیں کروں. یہ ہے اللہ تعالیٰ نے ہمیں توفیق دی, ہم نے اس کتاب کو شائع کیا, ختم ہوگی اب دوبارہ پھر ابھی الحمدللہ دوبارہ پھر یہ شائع ہو چکی ہے. اللہ اسے قبول فرمائے. آمین. واضح. اچھا, اس کتاب کے مصنف میں نے تفصیل بتائی تھی, وہ کیا تھے؟ ہندو تھے, ہندو سے مسلمان ہو گئے تھے, ہندو سے مسلمان ہو گئے تھے. یہ بھی میں نے بتایا تھا. شیخ ضیاء الرحمن اعظمی رحمہ اللہ مدینہ یونیورسٹی کلیہ حدیث کے دین تھے, چانسلر تھے. یہ بھی میں نے بتایا تھا کہ وہ مسجد نبی کے استاد تھے, کورونا میں فوت ہوئے یوم عرفہ کے دن, یوم عرفہ والے دن. واضح. ان کے حالات پر میں نے کتاب بھی شائع کی ہے, وہ اب بیٹوں نے پڑھنی ہے. ان محدثین کی حالات پڑھنے سے علم کا شوق پیدا ہوتا ہے. جیسے انہوں نے پڑھا ویسے ہم پڑھیں گے, ان کی خوبیاں ہمارے اندر بھی آنا شروع ہو جائیں گی آہستہ آہستہ, پھر ہم بھی بڑے آدمی بن جائیں گے انشاءاللہ. اللہ تعالیٰ ہمیں حدیث کا خادم بنا دے گا. ایک بیٹوں نئی ابھی میں نے کتاب خریدی ہے چند دن پہلے, الجامع لما صح فی السنن والمسانید والجوامع. یہ کتاب ماشاءاللہ یہ بہت اچھا کام ہے, بہت اچھا کام ہے. اس میں بھی مصنف الشیخ الحسن بن محمد یحییٰ سلیمانی حافظہ اللہ جوان ہیں, زندہ ہیں, بڑا اچھا کام کیا. انہوں نے بھی کوشش کی ہے کہ تکرار وغیرہ ختم کر کے صحیح احادیث کا مجموعہ میں پیش کروں. تو یہ مصنف کے اندر ساری حدیثیں صحیح ہیں ماشاءاللہ. یہ بھی نئی کتاب چھپی ہے پچھلے سال, ابھی میں نے منگوائی ہے 5-6 دن پہلے پنڈی سے. بہت اچھی کتاب ماشاءاللہ. مثال کے طور پہ میں نے آپ کی کتابیں دکھا دی ہیں. زبانی نام بتا دیتا, دکھاتا نا, تو فائدہ تھوڑا ہونا تھا. اب کتابیں دیکھ لی ہے نا. اب بیٹا ابن خدا میں دیکھ لی, ابن حبان دیکھ لی, اور صحیح بخاری, الجامع الکامل, تو فائدہ ہوا نا. یعنی کہ بیٹا علم دیکھنے سے کچھ استاد سمجھا دیتا ہے, کچھ اصل کتابیں بندہ دیکھتا ہے. اللہ اکبر. ہمارے ساتھ یہ کہا کرتے تھے کتاب کا تعارف نصف علم ہے. تو ہم آپ کو اصول یاد کرانے کے ساتھ ساتھ اصل کتابیں بھی دکھاتے ہیں, تاکہ قرآن و حدیث کی محبت کے ساتھ ساتھ محدثین سے بھی محبت پیدا ہو. جنہوں نے حدیث پر قرآن پر محنت کی وہ محدث بن گئے. اللہ تعالیٰ نے بڑا ان سے بڑا کام لے. اللہ تعالیٰ ہم سے بھی کام لے. بارک اللہ فیکم. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.